یہ میری آپ سے 152 ایک صبح ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. کورونا سے احتیاط کیجیے. بہت سے ہمارے جو ملنے جلنے والے ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں. جن کو میں جانتا ہوں 4-5 وہ ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. اللہ ان کی مغفرت کرے. لوگ ابھی بھی اس کو سیریس نہیں لے رہے، لیکن اٹ از کوائٹ سیریس. خاص کر ان کے لیے جو ایجڈ ہیں اور کرونک نیچر پیشنٹ ہیں جن کی کوئی ڈیزیز ہسٹری ہے. ہمارے ملک میں کسی چیز کو سیریس لیا نہیں جاتا. ابھی میں نیوز میں جو PIA کا پلین کریش ہوا ہے اس کا دیکھ رہا تھا کہ عدلیہ نے حکم دیا ہے کہ پائلٹوں کی ڈگریاں چیک کی جائیں. میں حیران ہوا سن کے کہ ہم جب گاڑی کا موٹر سائیکل کا لائسنس لینے جاتے ہیں تو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ٹیسٹنگ کے مرحلے سے ڈرموں سے گزرنا پڑتا ہے. مختلف سگنلز کا پوچھا جاتا ہے، کاشنز کا پوچھا جاتا ہے. یہ کون سی مخلوق ہے جن کی ڈگریاں جعلی ہوتی ہیں، جن کے لائسنس جعلی ہوتے ہیں اور وہ طیارے اڑاتے ہیں؟ کمال کی بات ہے. اور بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ جعلی ڈگریوں والے پائلٹ ہیں، اور اگر ہیں بھی تو پھر بھی اڑا رہے ہیں. میرا لیے صرف یہ پائلٹوں کی بات نہیں ہے، دوسرے شعبوں میں بھی بہت زیادہ 2 نمبری ہے جو ہمیں علم نہیں ہے. صرف فوج کا ایک ادارہ ہے جس کو میں سلام پیش کرتا ہوں. وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس بڑا سخت ہے. جب بھی کسی کو آفیسر بھرتی کرتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ مراحل ہیں. یہ کون سی مخلوق ہے جو ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، ججز، وکیلز کے روپ میں ہم پہ مسلط ہوتی ہے؟ یہ کن کے بانجھے بھتیجے ہوتے ہیں؟ یہ ایک پورا مافیا ہے، پورا ایک چین ہے. ہمارے بچے بیچارے پڑھے لکھے، ڈگریاں ہاتھوں میں لیے، چہرے پہ اداسی، شادی کی عمر کے قریب، ماں باپ علیحدہ پریشان، وہ بیچارے حسرتوں کی تصویر بنے CV بھیجتے ہیں. ساتھ میں 1000-2000 کا پے آرڈر یا فیس بھیجی جاتی ہے. بلایا نہیں جاتا بیچاروں کو. اخبار میں ایڈ آتی ہے یا آپ نیٹ پہ چلے جائیں، وہاں پہ ایڈ آئے گی، اپنا CV بھیج دیں. کوئی نمبر لاٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس آپ نے CV بھیج دیا، وہ سمندر میں غرق ہو گیا. اگر کوئی آگے آپ کا بیٹھا ہوا ہے، اس نے آپ کا ریفرنس نکال لیا، ٹیبل پہ رکھ دیا، تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو بلا لیا جائے گا. مگر نہ آپ نے CV بھیجا اور وہ گیا ردی کی ٹوکری کی نظر ہو گیا. اچھے بھلے ڈگری ہولڈر بچے ٹھوکریں کھا رہے ہیں بیچارے. ایک دکان پہ کام کرنے والا ہیلپر 12,000 سے 20,000 لیتا ہے. یہاں MBA پڑھے کو 20,000 پیسہ لی دیتے ہیں، اور یہ بھی نہیں دیکھتے وہ کتنی دور سے جاب پہ آ رہا ہے. یہ نوکری والے کا حال ہے. جو پکوڑے لگا رہا ہے وہ شام کو 4,000 روپیہ بچا کے لے جاتا ہے، یعنی مہینے کا 1,20,000. لیکن جو بچہ پڑھا لکھا ہے اس کے مقدر میں یہی ہے. اور آپ ہر آفس میں، بینک میں چلے جائیں، آپ کو نئے ریکروٹیز نظر آئیں گے. ینگ بوائز، گرلز. نادرا میں چلے جائیں،
वापडा में चले जाएं, पासपोर्ट ऑफिस चले जाएं, हेल्थ में चले जाएं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात करो, ये कौन है जिनको भर्ती किया जाता है? क्या लाल लगे होते हैं उनको? उन्होंने कौन सा मार का सर किया होता है? वो यूरोप की कौन सी यूनिवर्सिटी से फारुगुल तहसील होते हैं? वो मेरा लिए इसी तरह के पायलट होते हैं। इसी तरह जाहलों के हाथ में कौमों की तकदीर जब दी जाती है तो यही हाल होता है। ये वो प्लेन है जो आपको क्रैश हुआ नज़र आ गया, पता नहीं और कितने शिप और प्लेन हैं जो क्रैश होते हैं और हमको नज़र नहीं आते। एक एक करके इस्लामी दुनिया से वैसे ही लीडरों का ख़ात्मा कर दिया गया है। वोटों के नाम पे अनपढ़ों को, जाली डिग्री वालों को हम पे मुसल्लत कर दिया गया है। जहानत को कत्ल कर दिया गया है और मफाद परस्ती, ताल्लुक, रिश्तेदारी वो निभाई जाती है। एक सियासतदान है नून लीग में, उसने अपने बेटे की शादी कॉफ में की हुई है। जो कॉफ में है उसने पीपल पार्टी वाले से बेटे या बेटी का रिश्ता किया हुआ है। इन्होंने एक नेटवर्क कायम किया हुआ है और शहरी उसकी ज़द में है। कितना बड़ा अलमिया है इस कौम का कि पायलट जाली डिग्रियां और प्लेन उड़ा रहे हैं। टेरेबल है। रूह कांप जाती है कि हमें किन लोगों के हवाले कर दिया गया है। क्या कोई म्यार नहीं है चेक करने का? अल्लाह हमें माफ़ करे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हादसों से महफूज रखे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।